بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کچھ سوال اس طرح آئے ہیں اس ہفتے، بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے اس روپے کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ عامر حسین بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو غریبوں میں صدقہ کیا جائے، جو غریب ہوں ان لوگوں کو دے دیا جائے، بینک سے نکال کر کے اور غریبوں کو بانٹ دیا جائے جن لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے استعمال میں کہاں لا سکتے ہیں، تو اپنے استعمال میں تو لانا جائز نہیں ہے، البتہ جو جبری ٹیکس ہوتے ہیں جیسے انکم ٹیکس ہوتا ہے تو انکم ٹیکس میں بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیڑی سگریٹ کا پینا کیسا ہے؟ منصور عالم، محلہ امام باڑہ، شیر کوٹ سے لکھتے ہیں۔ اس کا پینا مکروہ ہے اور اس کو حرام تو نہیں کہیں گے، کیونکہ اس میں اس درجہ نشہ نہیں ہوتا کہ آدمی کا ہوش و حواس باقی نہ رہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی جو ہے نشے کی سی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے اس کو مکروہ کہا ہے علماء نے۔ شاہ نواز ادریسی لکھتے ہیں، مفتی صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، جو قربانی کرتے ہیں وہ لوگ کلیجی روزہ رکھتے ہیں، یعنی فجر کی نماز سے عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تک روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا ماننا ہے؟ اور گھر آنے کے بعد کلیجی سے ہی روزہ کھولتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھایا کرتے تھے، تو یہ اسی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کلیجی روزے کا نام دینا اور لوگوں کا اس کو اتنا رواج دینا کہ کچھ کھائیں گے نہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہوں یا شوگر کے مریض ہوں، اور اس طرح جیسے رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے اس طرح اس روزے کو سمجھنا، تو یہ بدعت کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی روزہ تو نہیں بتایا ہے کہ آپ اس کو روزے پہ رکھیں۔ یہ مستحب عمل ہے، اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اس کو کرنا لازم ہے اور رکھیں گے تو ثواب ملے گا، یہ روزے کے برابر ثواب ملے گا، یہ بالکل سمجھنا غلط ہے۔ ایک اور سوال، مولانا فرقان صاحب کوتوالی بجنور سے لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک شخص ہیں، ان پر خود پر قربانی واجب ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے کر لیں۔ نہیں بھائی، جس پر پہلے واجب ہے، دیکھیے میت سے عقیدت، تعلق، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن قربانی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ زندوں سے ہوتا ہے، زندوں پر واجب ہوتی ہے، جس طرح سے زکوٰۃ زندوں کے مال پر واجب ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ مرحوم کی طرف سے زکوٰۃ نکال رہا ہوں، تو نہیں نکلتی ہے۔ ہاں، نفلی صدقہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ پہلے جن لوگوں پر واجب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے اس کی قیمت جن کی ملکیت میں ہے، تو پہلے قربانی ان لوگوں کے اوپر واجب ہوگی، اپنی طرف سے کرنی چاہیے، اس کے بعد میں اگر وہ چاہ رہے ہیں اپنے مرحوم کی طرف سے تو نفلی قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ یہ کوئی لکھتے ہیں شارٹ واٹس ایپ اسٹیٹس کے نام سے، حضرت جو سرکار کی طرف سے مکانوں کے پیسے ملتے ہیں تو کیا ان پیسوں کو مالدار آدمی اپنے آپ کو غریب بتا کر، یعنی جھوٹ بول کر لے سکتے ہیں، جبکہ وہ پیسے تو غریبوں کے لیے ہوتے ہیں؟ تشفی بخش جواب ارسال کریں۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور یہ فراڈ بازی بہت چلتی ہے آج کے دور میں، اور نیچے سے اوپر تک جو ہے سسٹم بڑا کرپٹ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جھوٹ بول کر کے اس طرح کی اسکیموں کو حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک کوئی ہے، نام نہیں لکھا ہے، میں نے شادی کے لیے بہت سارے وظیفے کیے لیکن شادی نہیں ہو رہی، تو کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھنے میں بدصورت ہوں۔ نہیں، یہ آپ نے غلط لکھا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ میں نے انسانوں کو بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے، لہٰذا آپ کا اپنا آپ کو بدصورت کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے آپ کا جوڑا اگر مقدر فرمایا ہے تو وہ ابھی آپ تک پہنچا نہیں ہے، جس دن پہنچے گا، اب تک پہنچے ہوں تو وہ آپ کے لائق نہیں ہوں گے، انشاءاللہ جو آپ کے لائق ہوگا وہ فوراً آپ تک پہنچ کر کے آپ کو قبول کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا۔ البتہ کچھ دعائیں ہیں، جیسے سورہ یاسین کی آخری آیت ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح سے آپ ہر نماز کے بعد ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ اس کو ایک مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یعنی 100 مرتبہ، اور اس کے ساتھ میں آپ مغرب میں یا فجر میں یہ معمول بنا لیں، یا جامع یا جامع، یہ کنٹینیو کرنا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے بہترین رشتہ ملے گا۔ پرویز علی
رام نگر اتراکھنڈ سے لکھتے ہیں، ان کے 3 سوال ہیں۔ جماعت کی نماز میں بچے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے میں جو بعد میں جماعت میں شامل ہو تو وہ ان بچوں کے بعد سے کھڑے ہو جائیں یا بچوں کو وہاں سے ہٹا کر سائڈ کر دیں؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے بچے کے سامنے سے گزرنا بھی گناہ ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک ہی سوال کے اندر کافی سارے لکھ دیے ہیں۔ بہرحال بچوں کو صفوں میں سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ بچے اگر ٹھیک سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے، وہیں نماز پڑھنے دینا چاہیے، اور آپ نئی صف دوسری طرف سے بنا لیں۔ اور اس ٹاپک پر مستقل ایک بیان ہے ہمارے چینل اسلامک مسائل آف انڈیا کی ویڈیوز میں، جا کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو صفوں میں کہاں کھڑا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نماز کے آگے سے بھی نہیں گزرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپی رکھی جاتی ہیں، اس ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھنا۔ اس طرح کی ٹوپی پہن کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ٹوپی ٹھیک نہیں ہے اور اس میں مکروہ ہوتی ہے نماز، لیکن بہرحال نہ پہننے سے تو پہننا بہتر ہے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی جیب کے اندر بڑے بڑے موبائل رکھنے کی جگہ بن گئی ہے، لیکن آج تک جو ہے ایک چھوٹی سی ٹوپی رکھنے کی جگہ نہیں بنی۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی جیب کے اندر ایک رومال اور ایک ٹوپی ضرور رکھا کریں۔ تیسرا سوال ہے، پہلی رکعت یا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ اعوذ باللہ ہر رکعت میں نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ البتہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر نہ پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں، نماز تو تب بھی ہو جائے گی۔ ممبئی سے نوشاد انصاری لکھتے ہیں، عورت کے جنازے میں گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھک دیں، غیر محرم نہ دیکھیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی پھوپھی، تایا، خالہ یا جو بھی ان کی رشتہ دار ہوتی ہیں ان کے فوٹو فیس بک یا واٹس ایپ اسٹیٹس پر ڈال دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اچھا سوال کیا ہے، یہ بہت زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ علماء نے، جن لوگوں نے اس ڈیجیٹل تصویر کو جائز قرار دیا ہے، وہ ایک ضرورت کے اور اسلامی نفع کے لیے دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں پر بھی کچھ بھی کرتے رہیں۔ جن لوگوں نے یہ کام کر رکھا ہے کہ وہ عورتوں کی تصویریں ڈال کر پھر مغفرت کی دعائیں کراتے ہیں، تو یہ لوگ بہت غلط کام کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، شریعت میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، سخت ترین گناہ ہے، مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کو اس سے باز آنا چاہیے اور بالکل رک جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ مرحوم کا جس وقت جنازہ تیار ہوتا ہے اس وقت کے فوٹو کھینچ کر کے ڈالتے ہیں، یہ بھی امت مسلمہ کے اندر بہت غلط کام انجام دیا جا رہا ہے۔ بھائی اس سے بچنے کی ضرورت ہے، بالکل مرحوم کے فوٹو نہ ڈالیں۔ ہاں، اگر کوئی پہلے کی تصویر ہے اور وہ آدمی ہے، عورت نہیں ہے، غیر محرم نہیں ہے، اور اس کا فوٹو ڈالا گیا ہے اس لیے تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہ کون صاحب ہیں، تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور بھائی ہیں، لکھتے ہیں، السلام علیکم، زیر ناف کے بال صاف کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ غسل کی ضرورت تو نہیں، ایسا نہیں ہے، غسل کر لینا مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن اگر آپ نے غسل نہیں کیا ہے تو آپ کی نماز تب بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک اور بھائی ہیں، محمد فیصل، ریاض سعودی عربیہ سے، لکھتے ہیں، میرا گھر انڈیا دھامپور ڈسٹرکٹ بجنور اتر پردیش میں ہے، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیں ان کے لیے سب سے افضل صدقہ جاریہ کون سا جو ان کو تا قیامت ثواب پہنچتا رہے؟ تو اس کے لیے آپ ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے ذمہ داری لے لیں کہ میں مدرسے کے اندر کسی بچے کو اپنی طرف سے حافظ بناؤں گا اور عالم بنواؤں گا، جب تک ان کے حافظ اور عالم بننے کا خرچ آئے گا، جتنی بھی فیس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ تو ان کی طرف سے یہ کام کر لیں، یا آپ مدرسے کی لائبریریاں جو ہوتی ہیں جس کے اندر اسلامک بکس جس طرح یہ رکھی ہیں، اسلامی بک ہوتی ہیں جن سے پڑھ کر کے علماء اکرام تفسیر بیان کرتے ہیں، جن کو پڑھ کر کے آپ مسائل بتائے جاتے ہیں، تو اس طرح کی بکس آپ اسلامک لائبریری میں رکھا دیں، یا کسی عالم کو جو کام کرتے ہوں، جو ضرورت ہو، جن کو یہ کتابیں دلا دیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا زیادہ کیا کریں۔ محمد عامر، نماز پڑھتے ٹائم اگر ثنا بھول جائے تو نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور ہے کوئی، یہ مائی نیم از محمد عامر، سٹی کاشی پور، سوال، اگر عشاء کی نماز میں
ہماری وطر کی تیسری رکعت میں ہم نے رکوع کر لیا اور تسبیح بھی پڑھ لی 3 مرتبہ، جبکہ دوبارہ تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھے تھے، اور پھر رکوع میں یاد آیا اور پھر کھڑے ہو کر دوبارہ، بھائی واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر آپ رکوع میں چلے گئے ہیں تو رکوع میں رہنا چاہیے بس، اور اس کے بعد میں آپ کو آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر واپس نہیں آنا چاہیے، لیکن بہرحال واپس آ گئے ہیں پھر بھی سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ کوئی صاحب ہیں، لکھتے ہیں اگر بالوں کی لمبائی کی وجہ سے عورت بال بنانے میں ڈیلی پریشانی محسوس کرتی ہو اور اس کو دقت محسوس ہو رہی ہو، حرج لاحق ہو رہا ہو، اور وہ فیشن کے طور پہ تو نہیں لیکن ضرورتاً اپنے بالوں کو اکثار کرنے کے لیے کچھ کاٹ لیتی ہے، تو کیا گنجائش ہے؟ کاٹ سکتی ہے اگر اس طرح کی کیفیت ہے جیسی آپ نے لکھی ہے۔ باقی فیشن کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ محمد ریحان چامراج نگر کرناٹکا انڈیا سے لکھتے ہیں غیر مسلم کو نمستے اور نمسکار بولنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے سوال جب آن لائن معلوم کیے جاتے ہیں تو ان کے جواب دیے جاتے ہیں تو بعض ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہوتے ہیں وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر شدت ہے، نمستے نہیں کر رہے ہیں، نمسکار نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں، اس لیے نہیں کر سکتے ہم لوگ کیونکہ اسلام باقی نہیں رہتا۔ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس میں آپ کسی کو شریک نہ کر رہے ہوں، آپ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مان رہے ہو۔ اور نمستے نمسکار ان میں جو ان کا ترجمہ بیٹھتا ہے تو تحقیق کے مطابق وہ یہ ہے کہ ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے نمستے یا نمسکار کیوں نہیں کرتے ہیں، یا ان کے ہمارے نمستے اور نمسکار کو کیوں قبول نہیں کرتے۔ اس لیے کہ ہمیں ان سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ ہمیں سلام کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مذہب کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کے مطابق انہیں چلنا ہوتا ہے۔ البتہ ان لوگوں سے ہمارا محبت کا تعلق ہوتا ہے، فیملی کا تعلق بھی ہو جاتا ہے بعض دفعے، تو وہاں پر ہم لوگوں کو جب ملاقات، کیونکہ ہندوستان کے کلچر میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ جاتے ہی جو ہے وہ گھس کر کے ملنا اور یہ کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ، جیسے ہم مسلمانوں میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، غیر مسلم ہیں تو وہ اپنے حساب سے نمستے نمسکار یا جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، سکھ بھائی ہوتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ تو اپنی کمیونٹی کے لیے ہے، لیکن جب ہم ایک دوسری کمیونٹی میں جاتے ہیں تو بہت ڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں جو مناسب الفاظ ہیں جن کو سب مذہب کے درمیان بولا جا سکتا ہے، آپ اس کے لیے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ آپ بول سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھے ورڈ ہیں، ان کے اندر کسی مذہب کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سب لوگوں کے درمیان ان کو بولا جا سکتا ہے۔ زیر ناف کے بال میں کہاں سے کہاں تک کے بالوں کو شمار ہوتا ہے؟ محمد شاہد صورت گجرات سے۔ جو پیٹ کے درمیان ناف کا حصہ ہوتا ہے، پیٹ کا بیچ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سونڈی ہوتی ہے، اس کے نیچے سے ناف کے بال شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال کاٹنے وہاں سے چاہیے جہاں سے ایک حصہ گنچھت ہوتا ہے اور اچھے سارے بال اگتے ہیں، تو وہاں سے لے کر کے اور پیچھے کے راستے تک جتنے بھی بال ہوتے ہیں وہ زیر ناف میں شمار ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا ہم شیعوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ سوال میں یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت سے ان کے ساتھ پڑھ سکتے تو نماز نہیں ہوگی، ان کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یعنی تنہا، تو تنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام مسجد کو میرے لیے پاکی اور نماز پڑھنے کی جگہ بنایا ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوال تھے جو اس ہفتے ہمیں موصول ہیں۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو 9084 23 20 31 اس پر آپ اپنا سوال ڈالیں۔ بعض لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہائی لکھ دیتے ہیں، السلام علیکم لکھ دیتے ہیں، تو اس پر ہمارا کوئی رپلائی نہیں آئے گا، نہ ہمارا جواب آئے گا، البتہ آٹو رپلائی اس پہ ہو سکتا ہے۔ صرف آپ کو سوال لکھ دینا ہے، اس سوال کو ہماری ٹیم لیتی ہے، دیکھتی ہے، جو سوال کے لائق ہوتے ہیں اس کو پھر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھر آپ کے جواب دیے جاتے ہیں۔ بعض سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید ان کا جواب وہیں ملے گا، تو اس نمبر پر اگر آپ واٹس اپ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں جواب نہیں ملے گا۔ جواب یہیں ہمارے اسلامک مسائل آف انڈیا پر فرائیڈے کے دن رات کو 10 بجے اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔